بھارتی وفد نے حکمراں جماعت بی جے پی کی یونین وزیر اسمرتی ایرانی کی قیادت میں مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران سعودی حکام نے پہلی بار بھارتی وفد کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ بھی کروایا۔ ایک بھارتی منتری جن کے پتی پارسی ہیں، وہ خود ہندو ہیں، وہ جا کے مدینے میں جو مین مسجد ہے اس کے باہر کھڑے ہو کے فوٹوگراف کھچا رہی ہیں اور لوگوں کو بول رہی ہیں کہ ہم بھارتی مسلمان ہیں، ہم ان کے لیے آئے ہیں۔ نارملی خواتین بغیر دوپٹے کے ہولی سٹیز میں نہیں جاتی۔ اسمرتی ایرانی نے بغیر حجاب، بغیر سر ڈھکے، سر کور کیے بغیر جو ہے یہ تمام میٹنگز کی ہیں۔ مکہ میں تو ویسے بھی کسی کافر کا آنا بین ہے، غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ سارے معاملات، ساری تیاریاں انہوں نے دیکھی کہ جو حج عمرے کے لیے لوگ جائیں گے بھارت سے، ان کے لیے کیا تیاری ہے، ان کے لیے کیا انتظام ہے۔ یہ پچ تھوڑنا رہا ہے ترکی کو، یہ ایران کو ہضم تھوڑنا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے پیٹ میں سے ابال آ رہے ہیں، ڈکاریں آ رہی ہیں، کھٹی کھٹی ڈکاریں پاکستان کے پیٹ سے کہ یار یہ سعودی عرب میں ہو کیا رہا ہے۔ آخر میں ہم مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے we will purify those places، ہم ان جگہوں کو پاک کر دیں گے۔ دو ہندو لیڈیز پہنچ گئی وہاں پہ، ہندو پہنچ گئے وہاں پہ، حج کی بات کر رہے ہیں، پاکستانی میڈیا منہ سے جھاگ نکل رہا ہے پاکستانی میڈیا کے کہ بھائی صاحب یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ جس طرح سے ماڈرنائز کر دیا گیا ہے پورے عرب کلچر کو، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ ایک وقت آئے گا پھر آپ اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ صورتحال ہے دوستو اس وقت۔ ایرانی جو ہے ان کو جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کی سب سے جو ہولیسٹ جگہ ہے وہاں پہ لے کے جایا گیا ہے، اور ان کو مسجد نبوی اور پھر ماؤنٹین ہے احد کے نام سے، اور پھر مسجد عقبہ جو کہ فرسٹ مسجد تھی اسلام کی، یہ سمجھیں کہ یہ اسلامی ہسٹری کے حوالے سے they want to tell the world کہ بھائی اب یہ چیزیں look at from the Islamic history's lens, don't look it from the lens of کہ جی ہندو مسلم۔ For long I think Pakistan really wanted that Muslim world جو نان مسلم world ہے particularly India جو ہے it should stay away from Saudi Arabia, but I think the Saudis have understood کہ ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں سعودی عرب سے آئے، ہمیں انڈیا سے آئے، پاکستان سے آئے، موروکو سے آئے، میانمار سے آئے، یا ہمیں وینزویلا سے آئے، ہمیں ان چیزوں کا کیا ہے۔ سو وہ اسمرتی ایرانی کو لے کے مدینہ کی گلیوں میں اور ہولی سائٹس میں چلے گئے، اور جسے کہتے ہیں نا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، احد کا پہاڑ جو بڑا امپورٹنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں، مسجد عقبہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے جو فرسٹ مسجد تھی اسلام کی، سو یہ وہ اسلامک ہسٹری کے بارے میں دنیا کو بتا رہے ہیں، لیکن ان ریالٹی وہ they are promoting the religious tourism. Earlier religious tourism was different, but now the religious tourism is different. So there is a lot of difference between religious tourism back in those areas and these areas. اور ایک خاتون کا، ایک نان مسلم خاتون کو ریسیو کرنا، it's in my understanding it's very welcoming, it's very progressive. اگلا حملہ مکہ اور مدینہ پہ ہوگا دوستو، یاد رہے اسرائیل، یہودی اور صہیونی یہ ایک ہی ہے، اور ان کا ایک مقصد ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ زمین کے لیے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کا ایک مذہبی مقصد بھی ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ حکمرانی کا وعدہ کیا ہے ان سے، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے وہ جنگ کریں گے، اور اسرائیل کو اور یہودی ریاست کو وہ پھیلائیں گے، خاص طور پہ ان علاقوں میں، ان عرب علاقوں میں جس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ایک شخص کا بیان سناتا ہوں، اور یہ بیان کسی عام شخص کا نہیں ہے، یہ اسرائیل کا فائنانس منسٹر ہے، یہ اسرائیل کا وزیر خزانہ ہے جس کا یہ بیان ہے، اور اس نے کہا کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پہ گریٹر اسرائیل کا میپ دکھایا دوستو، اور اس میپ کے اندر اگر میں آپ کو دکھاؤں، باقاعدہ طور پہ سعودی عرب کا وہ حصہ جو مکہ اور مدینہ کا حصہ ہے، شام، عراق کا ایک بہت بڑا علاقہ، لبنان کا ایک بہت بڑا علاقہ، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تو میں مائک ادھر کر دیتا ہوں، میں آپ کو اس شخص کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں۔ تصویر آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اس کی گفتگو جو ہے اب آپ نے سننی ہے دوستو، وہ کہتا کیا ہے۔ یہ اس آدمی کی گفتگو میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں۔ Eventually,
our borders will extend from Lebanon, the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. अच्छा, ये मैं आपको अब रोक रोक के बताऊंगा. वो कहता है कि इवेंचुअली आखिरकार हमारे बॉर्डर्स यानी हमारी जो सरहदें हैं, इजराइल की सरहदें हैं, वो फैल जाएंगी. वो कहाँ फैल जाएंगी? वो डेजर्ट यानी वो सहराई इलाके, सऊदी अरब का इलाका, वहाँ फैल जाएंगी. लबनान का इलाका, लबनान के इलाके पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा. ठीक है जी, आगे बढ़ें. और फिर मेडिटेरेनियन सी, समंदरी रास्ता है, या फिर यूफ्रेट्स जिसको आप फुरात कहते हैं, नहर फुरात कहते हैं. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean. यानी और कुर्दों का इलाका. कुर्द कौन है? कुर्द हमारे दोस्त हैं. आप देखें कि शाम में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, इराक में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, तुर्की में कुर्द लड़ रहे हैं तुर्क हुकूमत के खिलाफ. ठीक है जी, आगे सुनिए. Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. सुना आपने आखिरी जुमले? वो कह रहे हैं आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे. और साथ में जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे. मक्का और मदीना जो है, माज़रत के साथ, मक्का और मदीना जो है वो क्या है? वो फिलहाल पाक नहीं है क्योंकि वहाँ मुसलमान हैं. क्या होगा? हम उसको पाक कर देंगे. अब इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ दोस्तों. भारत और इजराइल एक है. ये मेरे बहुत से दोस्त मुझे भारत से देख रहे हैं. भारत और इजराइल एक है. ठीक है. भारतीय अदाकारा, बहुत मशहूर अदाकारा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद थी. मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ. ये वीडियो देख लीजिए. स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक बहुत मशहूर सीज़न है, उसकी ये हीरोइन रह चुकी हुई हैं. आजकल ये पार्लियामेंटेरियन है, एमएलए हैं और ये लोकसभा की मेंबर हैं, सियासत में हैं. ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में क्या कर रही हैं मुझे बताएं. मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता. और जहाँ तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोज़ा रसूल के अंदर भी नहीं है. तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं खातून? ये देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त. जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है. एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे. ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने की. और ये मैंने आपको इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनाई है. अब आ जाते हैं आगे. इनका जो वजूद है इजराइलियों का, वो किस बिना पर है.